بہترین بجٹ ہے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم معیشت کو استحکام دینے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عام آدمی پہ کم سے کم بوجھ پڑے۔ پاکستان اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ حکومت کی جو غیر ذمہ دارانہ معاشی پالیسیاں تھیں، خاص طور پہ آخری سال میں جس طرح انہوں نے لگژری آئٹمس کو امپورٹ کرنے کی پالیسی کھولی، اس نے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بے قابو کر دیا، ملک کے اندر خسارہ بے قابو ہوا اور مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اور وہ حکومت IMF سے ایک ایسا معاہدہ کر کے گئی جس کے اوپر اس نے مسلسل خلاف ورزی کی، اور اب ہمیں یہ ایک ٹریڈ آف ہے کہ ہم اس معاہدے پر کیسے عمل درآمد کریں۔ اگر اس سے ہم نکلتے ہیں تو اس کی بھی معاشی قیمت ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو اس کی بھی معاشی قیمت ہے۔ تو اس لیے حکومت نے ان تمام حالات کے پیش نظر کوشش کی ہے کہ ایک زیادہ سے زیادہ بیلنس بجٹ بنایا جا سکے۔ آج کے بجٹ میں جو تنخواہ دار لوگ ہیں انہیں 15% تنخواہوں میں اضافہ کر کے کچھ ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح جو انکم ٹیکس کی حد ہے اسے بھی 6 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ کیا گیا ہے، جس سے کہ متوسط طبقے اور لوور مڈل کلاس کے جو سیلری لوگ ہیں ان کے ٹیکس کی لائبلٹی میں کمی ہوگی، اور وہ بھی ان کی تنخواہوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسی طرح اس بجٹ کے اندر زراعت کے شعبے کو خصوصی توجہ اور مراعات دی گئی ہے، کیونکہ پاکستان جب بھی مشکل حالات میں ہوا ہے زراعت کے شعبے نے اپنی پیداواری صلاحیت سے پاکستان کو ہمیشہ بیل آؤٹ کیا ہے۔ جب ہمیں ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندیوں کا سامنا تھا تب بھی زراعت کے شعبے نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ ہماری امید ہے کہ جو ہم نے مراعات کی ہیں اس کے جواب میں پاکستان کے کسان پاکستان کو گندم میں خود کفیل کریں گے، پاکستان کو کپاس میں خود کفیل کریں گے، اور پاکستان کو چینی میں اس کی پیداوار میں خود کفیل کریں گے۔ آج جو معیاری بیج ہیں تاکہ ہم اپنی پیداوار کو بڑھائیں ان کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ٹریکٹرز اور ایگریکلچر امپلیمنٹس جو ہیں زرعی آلات ان کے اوپر بھی ٹیکس ختم، سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے تاکہ ان کی قیمت میں کمی